أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. O Lord, we have wronged ourselves gravely. If you do not forgive us and mercy upon us, we shall certainly be ruined. Jazakallah. سبحان اللہ. اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ محفلیں یہ لگتی ہیں، سجتی ہیں، اور یہ اسی طرح سجنی چاہیے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں اور جو بھی ہماری دعائیں اللہ سے وہ ہم کرتے رہیں. یہ سچ ہے کہ ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں. رشتے کتنے خوبصورت خوبصورت رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن ان رشتوں کو کیا وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں؟ نہیں، رشتے اپنی موت آپ نہیں مرتے. رشتے مرتے ہیں ہمارے تکبر سے، ہماری انا سے، ہمارے مفاد سے، ہماری ضد سے، ہماری ہر دھرمی سے رشتے مرتے ہیں. لیکن یہ ہم اپنی جانوں پر، اپنے رشتوں پر خود ظلم کرتے ہیں نا. اللہ نے تو کون سا رشتہ ہے جو عطا نہیں کیا؟ ماں باپ جیسا عظیم رشتہ، بہن بھائیوں جیسا رشتہ، ہماری زندگی میں ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، دوست، پڑوسی، کتنے سارے رشتے اللہ نے دیے. ہم ان کا خون کرتے ہیں. ہم خون کرتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اور بہت ساری ہماری جو نفسانی، ہمارا وہ جو شیطانی نفس ہے، وہ ہمیں بے قابو کرتا ہے اور ہم پتہ نہیں کس طرف نکل جاتے ہیں. لیکن زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، یہ زندگی میں اگر کوئی چیز تھام کے رکھنے کی ہے، ایک تو اللہ جو واحد ہے، اللہ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اللہ جو ہمیں کبھی دکھ پریشانی، ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے اللہ ساتھ دیتا ہے. بلکہ جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں اور دنیا ہماری دشمن بن جاتی ہے اور ہم حق پر ہوتے ہیں، اس وقت تو اللہ سب سے زیادہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ حق کا ساتھ اللہ ہی دیتا ہے تو حق کے بیڑے پار ہوتے ہیں. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. میرے پاس شیلٹر میں یہ بہت پیارے پیارے بچے، بچیاں، لڑکیاں سب میرے پاس یہاں ہوتے ہیں، اور میرا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ میں خود ایک بہت ہی ادنا معمولی سی انسان ہوں. یہ تو میرے رب کا کرم ہے جس نے مجھے چنا اور جس نے چن کر مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں ان بچوں کو، ان عورتوں کو، ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان ذہنی معذوروں کو، ان جسمانی معذور لوگوں کو میں اپنے سینے سے لگاؤں. ورنہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے. ہم تو اپنا بوجھ ہی بہت مشکل سے اٹھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اللہ پھر حوصلہ بھی دیتا ہے. اب یہ جو حوصلہ میرا ہے، اس میں سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ ہے. ابھی میری بیٹی نے کتنا پیارا پڑھا. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو ہدایت دے. اب ہم کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے؟ کیا ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادت، ہمارے جملے، ہمارے اعمال، ہماری کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں کہ جس کو ہم خوش ہو کر بڑے فخر سے بتا سکیں. لیکن ایک تسلی ہمیں ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا رب غفور ہے، ہمارا رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں. اور ہم مشل آئیے، آپ یہاں پر آئیے اور ایک پیاری سی ہم پڑھیے جو ہم سب سنیں گے. اور یہ جو اللہ ہے، یہ ہمارے دل کی آواز اسی طرح سے آئے گی جیسے مشل اس کو پڑھیں گی. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند اور سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو. اللہ اللہ اللہ
अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह बेटा। यही अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला हम पर इनायत करते रहते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करते रहते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए हम पर एहसानात के मामलात करते रहते हैं। हम अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर अल्लाह के बाद अल्लाह के महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी शिफात का ज़रिया बनेंगे। आइए हदिया नात पेश करते हैं। आइए बेटा। और हमारे दिल से ये नातिया जो कलमात हैं ये निकलते हैं, और यकीन जानिए कि ज़िंदगी में दुख हो, तकलीफ़ हो, तो अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं, और जब हम नात पढ़ते हैं तो दिल को एक सुकून मिलता है। जो ना होता तेरा कमाल ही वो ख्याल ख्वाबो ख्याल ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। हे करीम तू है रहीम तू, तेरी शान सबसे अजीम है, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मिसाल ही, सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और हमें भी हुक्म है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने से मुश्किलात हल हो जाती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। हमें अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ का विर्द मुतवातिर रखना चाहिए, इससे हमारी ज़िंदगियों में रोशनी बिखेरते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला शेल्टर में रहने वाले एक एक बच्चे, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सब के हक में अच्छे फैसले कर दीजिए। अल्लाह ये अपने घर जाना चाहती हैं, इनके घर वाले इन्हें इज्जत के साथ ले जाएं। अल्लाह अपने प्यारों में खूनी रिश्तों में खुश जिंदगियां गुजारें। और अल्लाह ताला जो गलती, जो कोताहियाँ हम सब से, हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला इंसान है, हम सब से जो गलतियाँ हो गई हैं अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को हम पर आसान फरमा दीजिए, प्यारों के दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे, हमें इज्जत और सुकून इत्मीनान के साथ अपने घर वापस पहुंचा दीजिए। अल्लाह आप इंसानों के दिल बदलने जानते हैं, हमारे घर वालों के भी दिल बदल कर उसमें मोहब्बत डाल दीजिए। अल्लाह हम अपने घर में खुश बाश और बहुत अच्छे अंदाज में अपने प्यारों के साथ रहें। अल्लाह माओं को उनके बिछड़े हुए बच्चे मिल जाएं और बिछड़े हुए बच्चों को उनकी माएँ मिल जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।